بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ مہاجر، انصار اور دوسرے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ مکہ پہنچ کر آپ نے کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم علیہ السلام پر نفل پڑھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مکہ بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں سارے مسلمان جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر دیکھا، جہاں تک آنکھ کام کرتی تھی انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے۔ لوگوں کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس موقع پر آپ نے مسلمانوں سے آخری بار خطاب فرمایا۔ جو لوگ آپ کے الفاظ سنتے تھے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اونچی آواز سے دہراتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ پیغام پہنچا دیں۔ پھر اللہ کی تعریف کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال یا آج کے بعد اس جگہ تم سے نہ مل سکوں۔ جیسا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا مال اور جان ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ خبردار، میرے بعد راہ سے بے راہ نہ ہو جانا۔ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا ہوگی۔ اچھی طرح سن لو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرو، دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، غلاموں سے اچھا سلوک رکھو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ عربی کو جمی پر اور جمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اپنے بھائی کی کوئی چیز تمہارے لیے جائز نہیں جب تک وہ اپنی خوشی سے تمہیں نہ دے۔ میں تم میں اللہ کی کتاب قرآن پاک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہر کام میں نیت ٹھیک رکھو، مسلمان بھائی کی بھلائی چاہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے مل کر کہا، بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حج کے 3 دن بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔
ایک دن آپ مدینہ کے قبرستان میں گئے، واپس آئے تو بخار آ گیا اور سر میں درد ہونے لگا۔ جب بیماری اور بڑھی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ گئے۔ کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو غش آ گیا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ ایک دن آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو بتا دے اور میں نے کسی کو برا کہا ہو تو معاف کر دے۔ ایک آدمی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے ایک بھکاری کو 3 درہم لے کر دلوائے تھے، وہ آپ کے ذمے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 درہم فوراً اسے دے دیے۔ پھر آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمہارا نگہبان اور مددگار ہوگا۔ نماز کو قائم رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ آخر وہ دن آ گیا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے مسجد میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ صبح کو آپ کے حجرے کا پردہ اٹھا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت کا پھل دیکھا۔ ایک وہ دن تھا جب کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ سارا عرب اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زردی خوشی میں بدل گئی۔ آپ کے پاک ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے پھر ہمت کی اٹھے اور نماز فجر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد واپس اپنی کوٹری میں آئے تو بے چینی بھر گئی، اور بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، باپ کو بچوں سے جدا کرنے والی موت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں سے بیٹی کے آنسو پونچھے اور فرمایا، رو نہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، گھر میں کوئی چیز ہو تو خیرات کر دی جائے۔ گھر میں کل 5 درہم نکلے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لیا اور لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تازہ مسواک لیے اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف غور سے دیکھا۔ پاک بیوی اپنے پاک شوہر کے مزاج سے واقف تھیں، سمجھ گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، لونڈری غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ تکلیف اور بڑھی تو آپ نے انگلی اٹھا کر فرمایا، بلغوا فیکم الاعلی،
یعنی میں اپنے حقیقی مالک سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ زبان پاک پر یہ الفاظ سے کہ آپ کی روح اپنے مالک سے جا ملی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اس دن 12 ربیع اول کی 12 تاریخ تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ اے اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد صحابات پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ مدینے والوں کے لیے یہ دن رات سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ ہر شخص رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اسے مار ڈالوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو مسجد میں آئے اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔